أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کشف، الہام اور رویا، ان میں کیا فرق ہے؟ سورہ الزلزال کی آیت نمبر 6 اور اسی کی تفسیر میں اس ریفرنس میں آج کا جو سوال ہے، کشف، الہام اور رویا میں کیا فرق ہے، اس کی ہم تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی، کشف، الہام اور رویا میں فرق۔ امت محمدیہ کے جو صوفیہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ لفظی وحی کو وحی کہتے تھے اور باقی قسموں کی جو وحی ہے اسے وحی قرار نہیں دیتے۔ ہم نے وحی کے معنی پڑھے جو کافی سارے تھے کہ دل میں بات ڈالنا، اشارے سے بات کرنا، چمچ سے بات کرنا اور لفظی وحی، یہ سب وحی کی قسمیں ہیں۔ اور پچھلے لیسن میں ہم نے وحی کی 3 قسمیں بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے بات کرتا ہے، یا تو وہ براہ راست بات کرتا ہے اپنے پیغمبروں سے، انسان سے، یا پھر وہ فرشتے کے ذریعے سے، یا پھر تفسیری کوئی نظارہ دکھا کر۔ تو لیکن صوفیہ کرام اور اولیاء کرام جو ہیں وہ لفظی وحی کو تو وحی کہتے ہیں، باقی قسموں کو وحی نہیں سمجھتے۔ اسی طرح ان کی طرف جو وحی نازل ہوئی، یعنی صوفیہ اور اولیاء کرام جو ہیں ان کی طرف لفظی وحی جو نازل ہوئی، وہ کئی جگہ پہ لکھتے بھی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا، اور پھر اس وحی کے معین الفاظ ان کی کتابوں میں بھی درج ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود لفظوں میں وحی نازل ہونے کے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم پر وحی نازل ہو، بلکہ وہ اس کا نام الہام رکھتے ہیں۔ اور الہام کے معنی عام طور پر در دل انداختن، یہ فارسی کا لفظ ہے، در دل انداختن کہ کیے جاتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے دل میں بات ڈالنا۔ لیکن پھر اس کے معنی الہام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان الوحی من الخواص الانبیاء المرسلین والالہام من الخواص الولایا والثانی ان الوحی مشروط بالتبلیغ۔ یہ اولیاء کرام کا جو ہے وہ کلام ہے، یعنی وحی کا نزول خاص نبیوں سے جو مرسل ہو اس سے تعلق رکھتا ہے، اور الہام ولایت کی خصوصیات سے ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے اولیاء کرام کا کہ وحی جو ہے وہ نبیوں اور پیغمبروں کے لیے خاص ہے یا ان کا خواص ہے، اور الہام جو ہے یعنی لفظی وحی جو اولیاء کرام کی طرف کی جاتی ہے وہ اولیاء کا خواص ہے اور اسے الہام کا نام دیا گیا۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وحی کا لفظ اسی کلام کے ساتھ مخصوص ہے جسے انہی الفاظ میں لوگوں تک پہنچانے کا حکم ہے۔ اس تشریح کے مطابق اگر ان پر لفظی کلام نازل ہو تو وہ اسے الہام کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اولیاء کرام کے نزدیک وحی کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قطعی اور یقینی کلام جو انبیاء کرام پر نازل ہوتا ہے، اور الہام کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی غیر نبی پر لفظی کلام کی صورت میں اپنا منشا ظاہر کرے۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام رسولوں اور پیغمبروں کا پر جو لفظی کلام نازل ہوتا ہے وہ تو وہی ہے، لیکن اولیاء کرام پر جو لفظی کلام نازل ہوتا ہے وہ الہام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی غیر نبی پر لفظی کلام کی صورت میں جو اپنا منشا ظاہر کرتا ہے، اب کیونکہ ان کے نزدیک وہی صرف اسی کلام کو کہا جاتا ہے جو انبیاء پر نازل ہو، اس لیے انہوں نے اس کا ایک نیا نام یعنی الہام رکھ دیا، تاکہ نبی اور غیر نبی پر نازل ہونے والے کلام میں ایک امتیاز قائم ہو سکے۔
یعنی کہ نبیوں اور پیغمبروں کا جو درجہ ہے وہ اونچا ہے، اور اولیاء کرام جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس جو ہے اس درجے پر نہیں سمجھتے، ان کے درجے کو اونچا رکھتے ہیں، اپنے درجے کو کم حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ خالص اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ہی جو ہے وہ خواص ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی ذرہ برابر بھی غرور اور تکبر میں نہیں آتے، بلکہ خود کو ہمیشہ عاجزی میں رکھتے ہیں، اور حقیقت میں بھی نبیوں اور پیغمبروں کا درجہ جو ہے فضیلت وہ زیادہ ہوتی ہے، اور اولیاء کرام ان کے بعد آتے ہیں، تو اسی لیے اس فضیلت کی بنا پر انہوں نے جو اولیاء کرام پر لفظی وحی آتی ہے اس کا نام الحاق رکھ دیا، تاکہ نبی اور غیر نبی میں وہ جو فضیلت ہے، وہ جو امتیاز ہے وہ قائم رہے۔ اسی طرح اگر آنکھوں دیکھا نظارہ ہو تو وہ اس کو کشف کہتے ہیں، یعنی کھلی آنکھوں سے اگر کوئی نظارہ دیکھا جاتا ہے تو اسے وہ کشف کہتے ہیں، اور اگر حالت منام میں یعنی نیند میں تفسیری زبان میں کوئی نظارہ دکھایا جائے تو اسے رویا کہتے ہیں۔ بہرحال اپنے مزاج کے مطابق انہوں نے اس کو ایک نئی شکل دی ہے۔ کشف، وحی اور رویا کی تشریح میں جو اولیاء کرام نے اس کی تعریف کی وہ یہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر مزید تفصیل دیکھنا چاہیں تو تفسیر کبیر والیوم 9 پیج نمبر 442 پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو بہترین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم۔